अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब गोंदल। आप स्टार एशिया न्यूज़ देख रहे हैं। रावलपिंडी से बड़ी खबर दें आपको। रावलपिंडी में कल अडियाला जेल गेट नंबर 5 पर जो गोरखपुर नाके के नज़दीक गोरखपुर नाके पर मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से यानी कि वहाँ धरना दिए रखा। दिन 3:30 बजे से लेकर रात 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक के दरमियान ये पीटीआई कारकुनान का जो धरना था वो जारी रहा, जिसके बाद रावलपिंडी पुलिस ने, थाना सदर बैरूनी ने पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनान अलीमा खान और दीगर जो पीटीआई लीडरशिप वहां पर मौजूद थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टोटल 14 सेक्शन इस FIR के अंदर लगाए गए हैं। वो जरा इसका मतन आपके सामने रखेंगे। अडियाला जेल के बाहर धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज हुआ है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात के तहत दर्ज किया गया और अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा नूरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा और दीगर इस मुकदमे में जी नामजद हैं। पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमलावर होने, तशद्दुद करने के जो है वो दफात लगाए गए हैं। इसके अलावा 144 की खिलाफ वर्जी का भी जो है वो इस मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया है, क्योंकि वहाँ पे रावलपिंडी अडियाला जेल में एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 144 का नफाज होता है। गेट नंबर 5 रावलपिंडी अडियाला जेल के नज़दीक जाने की यानी कि वहाँ हजूम खड़ा करने की कारकुनान को या किसी सियासी गिरोह को इजाज़त नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई कारकुनान है वो अपने एक बड़े हजूम के हमरा वहाँ पे नारेबाजी भी करते हैं। मुलाकातों का वक्त दिन 3 बजे से पहले होता है। मुलाकातों के वक्त के बाद पीटीआई कारकुनान जो है वो वहाँ पे वहाँ अपना मजमा जमा करते हैं, वहाँ अपना डेरा लगाते हैं, फिर रात देर तक जो है वो नारेबाजी करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते की बात है, एक मकामी शख्स जो अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई कारकुनान की वजह से पुलिस ने रास्तों की बंदिश कर रखी थी, जिसके बाद मकामी अफराद को वहाँ पे आने जाने में मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही सड़क है जो गेट नंबर 5 के सामने से गुजरती हुई रावलपिंडी के दीगर इलाकों को लगती है। तो उसको अगर बंद कर दिया जाए तो आप ये समझे कि जो मकामी लोग हैं उनका रावलपिंडी के दीगर शहरों से, दीगर इलाकों से जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। इस वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक बाइकर जो गुज़श्ता हफ्ते की बात जो मैं आपको बता रहा था, वो अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा था और उसे रास्तों की बंदिश के बायस रास्ता नहीं मिला, तो वो किसी कच्चे रास्ते से सफ़र करने के लिए अपने लिए रास्ता ढूंढ रहा था कि वो गंदे नाले में गिर गया। वो पिछली बार एक वीडियो हमने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट भी की थी, आप वो हमारा ट्विटर अकाउंट पे मुलाहिजा कर सकते हैं। वो वीडियो जो है वो पिक्चर सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल भी हुई थी। तो ये जी अभी इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है 186 के तहत, 153 सेक्शन, 144, 141, 188, 285, 440, 149, 286, 109, 147, 120B, 324, फिर 1997, 21-1, 1997-7, ये दी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो 2 सेक्शंस ऐड किए गए। टोटल 14 दफात पर मुश्तमिल मुकदमा है जो पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के लीडरशिप के खिलाफ दर्ज किया गया है। एक बार फिर आपको बताएंगे कि लीडरशिप में किन किन का नाम इस मुकदमे में दर्ज किया गया है। मुकदमे में ये जो मुकदमा है ये रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी में दर्ज किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात के तहत दर्ज किया गया। अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा नूरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा और दीगर नामजद हैं। पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमलावर होने, तशद्दुद करने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये अभी तक की अपडेट है जो कि हमने आपके साथ एज इट इज़ शेयर की है। इसमें अब आइंदा यानी कि मंगल के दिन जो है वो इमरान खान की बहनों के साथ
عمران خان کی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، اور جمعرات کو، آج بدھ کا دن ہے، آج 17 دسمبر ہے، جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو اس وقت جو ٹائم ہے وہ تقریباً یعنی کہ 16:45، 6:45 یعنی 7 بجنے والے ہیں، تو یہ یعنی ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو ابھی آپ کو اگر بتائیں کہ جو جمعرات کو جو سیاسی یعنی کہ میٹنگز کا دن ہوتا ہے، عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، تو کل وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، جو اس سے پہلے 1.5 ماہ میں تقریباً 1 ماہ تو تقریباً انہیں اسلام آباد میں دیکھا گیا ہے، ان کی موجودگی یہیں پہ ظاہر ہوئی ہے، تو 1.5 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے انہیں وزیر اعلیٰ بنے ہوئے، تو تقریباً 1 سے زیادہ ماہ کا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام آباد میں گزارا، خیبر پختونخوا ہاؤس میں گزارا، صوبے کے ترقیاتی کاموں پہ کوئی توجہ نہیں، اور تقریباً 22 سے 25 گاڑیوں کا، لینڈ کروزرز کا، ویگو ڈالو کا اور مہنگی ترین گاڑیوں کا قافلہ لے کے وہ خیبر پختونخوا سے راول پنڈی اڈیالہ جیل تک کا سفر کرتے ہیں۔ 22 سے 25 گاڑیوں کا قافلہ ان کے ہمراہ ہر جمعرات کو یہاں اڈیالہ جیل راول پنڈی سلامی دینے آتا ہے، یہاں پہ عمران خان سے ملاقات کی کوشش کرنے آتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے ذرا، جو 22 سے 25 گاڑیوں کا جو قافلہ ہے، وہ جو تیل کا ضیاع کرتا ہے، وہ جو ہے وہ یہ جو سرکاری یعنی کہ بجٹ میں سے یہ جو پیسہ جو عوام کے یعنی کہ فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جانا تھا، عوام کے یعنی کہ ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جانا تھا، صوبے کے اندر ترقیاتی کاموں کے یعنی کہ انجام کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جانا تھا، وہ پیسہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے، خیبر پختونخوا سے، صوبے سے لے کر راول پنڈی اڈیالہ جیل تک 22 گاڑیاں ہر جمعرات کو یہاں پر 22 سے 25 گاڑیوں کا قافلہ جو ہے وہ ٹریول کر کے آتا ہے، پھر یہاں خرچے بھی ہوتے ہیں، پھر یہاں چارپائیاں ڈال کے بیٹھ کے دیگیں بھی پکائی جاتی ہیں، پھر یہاں مرغ مسلم بھی کھائے جاتے ہیں، یعنی یہ خرچے جو ہے وہ غریب عوام کی جیب پہ ڈاکہ مار کے آپ جو ہے وہ یہاں پہ تماش بینیاں کرتے ہیں۔ آپ یہاں پہ جو عوام ہے ان کے لیے آپ نے اپنے صوبے کی عوام کو تو داؤ پہ لگا دیا ہے، اب آپ جو ہے وہ راول پنڈی جو اڈیالہ جیل کے گرد و نواح جو لوگ وہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں بھی آپ داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جی صورتحال ہے جو ہم نے آپ کو ایز اٹ از رپورٹ کی ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، گرفتاریاں ممکن ہیں، تو کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کل جمعرات ہے، سہیل آفریدی صاحب آئیں گے، انہیں جو ہے وہ ناکے پہ روک لیا جائے گا، اور وہ آگے جانے کی کوشش، وہ یعنی کہ وہ ہر دفعہ جب وہ آتے ہیں تو وہ وہی پرانا وہ ان کا جو انداز ہے، وہ آئیں گے اور انہیں ناکے پہ روک لیا جائے گا، پھر وہ جا کے پراپرٹی کے آفس میں بیٹھ جائیں گے، 2-3 گھنٹے وہاں وہ اپنی خدمت کروائیں گے، ایک جو ان کا خدمت گار ہوگا وہ ان کے پاؤں دبائے گا، ایک خدمت گار ان کی ٹانگیں دبائے گا، ایک خدمت گار ان کے سر کو تیل لگائے گا، تو اس کے بعد تقریباً وہ 2-3 گھنٹے تیل لگوانے کے بعد واپس اس پراپرٹی کے آفس سے اپنی تشریف باہر لائیں گے، اور پھر جی اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے واپسی خیبر پختونخوا ہاؤس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس دوران ان کے ہمراہ جو ہے وہ نان کسٹم گاڑیاں بھی رہیں گی۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو نان کسٹم گاڑیاں دکھائی ہیں، آئندہ بھی ہم دکھائیں گے، کل ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ گاڑیاں کیا ریپیٹ ہوتی ہیں نہیں ہوتی، یعنی کہ منسٹرز کو اور جو پاورفل لوگ ہیں انہیں جعلی 2 نمبر نان کسٹم گاڑیاں گھمانے کی اجازت ہے، اور جو پابندی ہے وہ عام آدمی پہ ہے، پابندی جو ہے وہ ایک کمزور آدمی پہ ہے، پابندی جو ہے وہ ایک یعنی کہ متوسط طبقے کے لیے ہے، اور جو تھوڑا سا اسٹرانگ ہے ان کے لیے، آپ کے لیے جو ہے وہ نان کسٹم گاڑیاں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہیں، آپ کے لیے بلیک منی بھی جو ہے وہ حلال ہے، آپ کے لیے بندہ مارنا بھی جو ہے وہ جائز ہے، آپ کسی کو گاڑی کے نیچے دے دیں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، آپ جو ہے وہ پاورفل ہے تو یعنی کہ آپ گاڑی کے نیچے بندہ دے دیں تو آپ کا بیٹا، یعنی کہ وہ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا، وہ جو جسٹس کا بیٹا، لڑکیوں نما بیٹا، وہ جو شکل سے بظاہر لڑکا نہیں لڑکی لگتا ہے، جس نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں 2 جوان بچیوں کو اپنی گاڑی کے نیچے دے کر کچل دیا تھا، اسے جی 4 دن کے اندر طاقتوروں نے باہر نکالا، اور یعنی کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ صلح کی گئی، کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ
مذاکرات کیے گئے ان مرنے والوں کے خاندان کے ساتھ، انہیں کس طریقے سے تھریٹس کیے گئے، ان کے اوپر مقدمات درج کرنے کے لیے انہیں دھمکیاں لگائی گئی، مبینہ طور پہ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم جو ہے وہ پورے خاندان کو غائب کر دیں گے۔ وہ جی ڈر کے مارے جسٹس کے بیٹے 16 سالہ وہ لڑکیوں نما بیٹا ان کا، انہیں جی جیل جانے سے پہلے ریلیف مل گیا۔ تو یہ ہمارے انصاف کے تقاضے ہیں، اس طریقے سے ہمارے ملک میں انصاف ہوتا ہے، اس طریقے سے ہمارے ملک میں یعنی کہ چیزیں چلتی ہیں۔ بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔